فرعون نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں تھک چکا ہوں لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم فرعون پر نہیں بلکہ اس کی بیوی پر اثر کر گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نے اس فرعون پر کوئی اثر نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اس فرعون کو بتا دو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات فرعون تک پہنچا دی، لیکن فرعون پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ ان کے ساتھ مل کر ایک قوم بن گئے اور فرعون کو ماننے والے ایک طرف ہو گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور میرا حکم ماننے والوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ہے، تب فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکلے تو فرعون نے اپنی فوج ان کے پیچھے بھیج دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے پانی، اگر ہم پکڑے گئے تو فرعون ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، اپنا عصا پانی پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو پانی میں ایک راستہ بن گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی کہ اگر ایسی بات ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے مختلف راستے بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا عصا پانی پر مارا تو ان کے لیے مختلف راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان راستوں سے گزرتے ہوئے دریا کو پار کرنے لگے۔ جب فرعون نے یہ سب ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میرے تو ساتھی بھی بہت زیادہ ہیں اور دریا میں تو راستہ بن گیا ہے، تو میں ان کو بہت جلدی پکڑ لوں گا۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو ان کے پیچھے روانہ کر دیا، لیکن فرعون کے ساتھی جیسے ہی دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنی پہلی حالت اختیار کر لے، لہٰذا دریا میں جتنے بھی راستے بنے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون کے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، ہم نے انہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔ پیارے دوستو، تب ہی دریائے نیل میں ایک ایسا طوفان آیا جس میں فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے، لیکن دریا نے فرعون کی لاش کو باہر دے مارا۔ فرعون کی لاش آج بھی جلتی اور سڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔